ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے دین سے، ایمان سے، اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ دنیا ساری خالی ہو جائے، اندھیر نگری ہو جائے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں۔ اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں۔ اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے۔ کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے، تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا۔ اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے۔ ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ۔ نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے۔ میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا۔ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا، لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں۔ وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے؟ فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے۔ میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے، یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے، لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں، جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا، روز آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں۔ پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا۔ ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے۔ پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے۔ میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں، 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ۔ وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔
سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے. آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا. 2 انگلیوں کی طرح جڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم نہ اشک شوئی کرو. چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو. پہلا کیا بتایا؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندے ہم یاد ہیں ماشاءاللہ. نماز پہلا کام. دوسرا جی دین پہ عمل کرنا. تیسرا جی یتیم کے ساتھ. او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے. اب چوتھی بات سنیں. آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. بیٹی او جی تی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی. پر ناراض نہ ہونا. بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا. جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے. وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی، تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے. میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا، تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار وہ نہیں نظر آیا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں. تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا. بھئی تیری بہن تھی، تو نہیں کرنا تھا. او یارو بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں. بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں. آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سی گھر آتی ہے، سہمی. اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے. بھائی کہندہ حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ دیکھی. اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا. سنو نا حضور نے فرمایا جس کے ذمہ 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی، فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرے عزیز آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے. پھر جو حضور سے پیار کرے، جو نبی کریم سے محبت کرے. محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نا، لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے، وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو، جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتہ چلے کہ میں معمولی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے. میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا، تو اس کے رویوں سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا پیارا ہے.
لوگ نا، میں اپنے سنگیوں سے پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے تو بیوی کہتی ہے دسیا تیرو پیر صاحب. تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے. آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا. عملی انداز یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے، آپ کے انداز سے پیار ٹپکے. حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا فکان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا. محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے. آگے بڑھیے. چھٹی بات، جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے. یہ جو درود شریف ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے، پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، دوائی بھی تو کھاتی ہیں نا پابندی کے ساتھ، بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا، چوتھے دن شوگر چیک کرنا، یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا. تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں، وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے. ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں. درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے. نہیں مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے، آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کا لطف زیادہ آئے گا. چاروں جانور. اچھا چلے میں آپ کو، میں چونکہ پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کافی لوگ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں. گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے، ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے، اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے. یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا. آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا، پروٹوکول والے 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں. چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا، پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے. وہ میری گڈی مگر پہ بج دیں. یہ مطلب حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام ہے. آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی، پروٹوکول. آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے، الا ماشاءاللہ. وہ تو یہاں آئیں نہ موج کریں باہر ہی، وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، یہ مزہ لینے آتے ہیں. نعرہ کوئی نہیں لگاتا تگڑا کر، وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی ہیں، وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یہ مزہ جو ہے نا یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے. او بھائی چاروں جانب کارکن ہو، مرید شاگرد دونوں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو تو، چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو. حضور نے وعدہ فرمایا تو 1 بار درود پڑھ اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور تو 10 بار درود پڑھ اللہ 100 رحمت نازل کرے گا. اور فرمایا تو 100 بار درود پڑھ رب تیری پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. تو آپ کے تو دائیں بائیں رحمت ہوگی، رحمت میں نہا جائیں گے. شرط یہ ہے کہ حضور پہ درود پڑھیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. 7ویں بات، نعت شریف پڑھنے والے سے، تعریف کرنے والے سے بھی حضور پیار کرتے ہیں. ناراض ہو گئے ہو جو میں نے ٹوٹ جانا ہونی. او خدا کے بندوں، نعت بھی آپ نے چند لوگوں کے ذمہ لگا دی ہے. حضور کے تو ہر غلام کو نبی پاک کا نعت خواہ ہونا چاہیے. کتنی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ تقریروں کا دور ہے، صرف خطیب ہی تقریریں نہیں کرتے، عام بندہ بھی بڑی تقریریں کرتا ہے. آپ کسی کے بیٹھ جائیں وہ بولنے چولنے کوئی نہیں دیتا. بلکہ بہت سارے بندے تو ایسے میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہتے ہیں جی قطع کلامی معاف، تے نال ہی گل شروع. اور میں کہ پوچھتے لے سا تینوں معاف کیتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھا بھی نہیں اور بات شروع کر دی. قطع کلامی معاف. تو میں نے کہا بندوق کیوں نہیں ساتھ لایا؟ بندوق دکھا کے کہتا دینی ہے معافی کہ نہیں. یہ کیا فلسفہ ہے آپ کا؟ آپ آداب مجلس کا خیال کریں، تھوڑی باتیں کریں. زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی وفاداری داؤ پہ لگ جاتی. اور میرے بھائی اتنی جو باتیں کرنی ہیں، اتنی جو کہانیاں سنانی ہیں، اپنے حق میں جو اتنی دلیلیں دینی ہیں، تو بہتر نہیں مدینے والے کی تعریف کرے بندہ.
دیکھو نا میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کی تعریف کریں، نبی پاک کی۔ حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا تو سیاستہ میں حدیث موجود ہے، بنو نجار چودھریوں کا قبیلہ تھا، بڑے لوگ تھے۔ اب تو نعت بھی غریبوں کا بچہ ہی پڑھتا ہے، نعت بھی غریبوں کا بچہ۔ یہ حضور کا پیار اکثر غریبوں کے حصے میں آتا ہے، امیروں کے بچے تو کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں اس کی تو اماں کہتی نہیں نعت سنا، وہ تو کہتی پوئم سناؤ، تو اور کسی چکر میں۔ بنو نجار اعلیٰ قبیلہ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور نعتیں حضور کی پڑھ رہی ہیں۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ ناراض نہیں ہونا، اس جوان نے نعرہ لگا، میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کرتا ہوں، کچھ بغیر نعروں والے خطیب بھی ہوتے ہیں نا، میرا شوق ہے کہ بس لوگ سنیں، لیکن بزرگوں نے نعرہ لگایا اور جوان نے نعرہ لگایا، ہم کتنے سارے بیٹھے تھے، ان کی آواز پھر بھی ہم سے اونچی رہی۔ یہ شوق ہے، نعرہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے، کبھی لگانا پڑ جائے نا۔ چلیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نا کچھ سال پہلے ربیع الاول شریف میں ہمیشہ کا مسافر ہوں، سفر ہی کرتا رہتا ہوں اور بڑے بڑے لمبے کرتا ہوں، تو میں تھکا ماندہ کہیں 2 بجے رات کو آیا تو ایک چودھری صاحب ہیں میرے شہر کے اور میرا بڑا پیار ہے ان سے، لیکن رائے کا اختلاف بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ میں اترا گاڑی سے تو مجھے کہنے لگے اے ربیع الاول شریف دے کنے دن رہ گئے نے؟ میں کہ خیریت کہندے راتی ساڈے گوانڈ بھی جلسہ سی، مولویاں ساؤن نہیں دیتا۔ تو اب میں تھوڑا سا بے باک بھی ہوتا ہوں بعض معاملات میں نے بھی فی البدی جواب دیا، میں کہ چودھری صاحب الیکشن آ لیندے ہو تساں بھی نہیں ساؤن دینا، تو مولوی تو ایک سائڈ پہ ہو کے دین کی بات کرتا ہے، تسی تے بوہا پٹ کھاندے ہو بندے کو، دکاندار منت کر رہا ہے تینوں دیاں کے ووٹ کرما لیا ٹر جا کوئی کام بھی کرن دے، لیکن آپ ایک اور پھر آپ لوگوں کا نقص یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آپ کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے، یہ 5 سال آپ کسی اور کے لگا رہے ہیں، اگلے پتہ نہیں آپ نے کس نے لگانے۔ ہمارا مقدر دیکھو نا، جب سے پیدا ہوئے مدینے والے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہی نعرہ لگانا ہے ہمیشہ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبات، یہ شوق دین کے لیے، ورنہ کبھی کسی کو شعر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ جس کے ہم نعرے لگا رہے تھے وہ تو کہیں اور نکل گیا، بعد میں وہ تو کہیں اور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں جس سے نبی پاک نہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دین پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچیوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سرکار کی محبت پوری طرح اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، درود پاک کا خیال کریں گے انشاءاللہ، ان چیزوں پر توجہ کریں۔ اب میں نا کیونکہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے نا، میں آپ کو چند وہ چیزیں بھی بتا دوں جن سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے نا حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلیں اسی سے، نماز سے ہی وہاں شروع کیا تھا، نماز سے یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کبھی کسی شخص کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائے، کبھی نہیں کی۔ ذات کے لیے کسی نے بھی تکلیف دی تو کبھی دعا نہیں کی۔ 10 دن سرکار طائف میں رہے، ان لوگوں نے روڑے مارے، تکلیف دی، کہا فرشتے نے آ کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے ان کو مسل دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ ہی نے ہدایت عطا فرمایا۔ نبی کریم کے احد کے میدان میں دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، دردناک شہادتیں ہوئی۔
آنکھیں نکال دیں، مقدس ہونٹ کاٹ دیے، مقدس ناک کاٹ دی، وجود کے حصے بکھرے کر دیے۔ وہاں بھی حضور نے دعائے ہدایت کی، لیکن ایک موقع آیا، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیں، ایک موقع جب خندق کے موقع پر کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ ادھر دیکھو یارو، میں کیا کہنے لگا ہوں، نماز عصر رہ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، انہوں نے ہمیں عصر نہیں پڑھنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو کسی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا کر دے، حضور ناراض ہوتے ہیں نبی پاک، نماز نہیں پڑھنے دی ہمیں۔ اسی طرح جو بندہ حدود اللہ توڑے، اللہ کی حدوں کو توڑے، اس سے نبی پاک ناراض ہیں۔ جلال فرماتے ہیں حضور، بڑی بڑی ناجائز سفارشیں لے کے نہیں ہم جاتے، صحیح بتانا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے بچے نے لڑائی کی ہے تو بچہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی ہم سپورٹر نہیں بن جاتے۔ چلے میں بڑی احترام سے وکلاء کی بارگاہ میں کہتا ہوں، او وکیلو یارو، او پیارو، او پڑھے لکھے لوگو، تمہارے پاس جو آدمی مقدمہ لے کے آیا تمہیں پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں نہیں تم کہتے کہ جتنا تیرا سچ ہے اتنا بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ رازق وہ آنے والا ہے یا رازق اللہ ہے؟ جھوٹ کی سپورٹ کر کر کے ساری زندگی گزار دی، جھوٹوں کی سپورٹ کر کر کے زندگی گزار دی۔ خدا کے بندو، حدود اللہ کا معاملہ، ناجائز سفارشیں، آپ جائز سفارش ضرور کریں۔ کسی بندے کا معاملہ جائز ہے تو آپ ضرور کہیں کہ یار آپ کیوں غلط کر رہے ہیں، جب اس کا یہ حق بنتا ہے تو اسے دو۔ لیکن ناجائز سفارشیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سارے غریبوں کو امیر نہ کرے ہماری حکومتیں، خیر ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں، رات کوئی اور بات کرتے ہیں، سویرے کوئی اور کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں یہ دعوے کہ ہم غریبوں کو امیر کر دیں گے، بس ایک نیکی کر دیں، غریب امیر کے لیے قانون ایک جیسا کر دیں، بھائی اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کچھ کریں۔ یہاں تو بھائی اگر آپ کی گاڑی زیادہ بڑی ہے اور اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ نے ٹول ٹیکس کے بھی 30 روپے کوئی نہیں دینے، کیونکہ آپ زیادہ امیر ہیں۔ زیادہ امیروں کے لیے تو نہیں نا خرچے ہوتے، وہ تو دینے ہیں اس غریب آدمی نے کہ جو چھوٹی گاڑی پہ گزر رہا ہے، اس کے ذمے وہ سارے کام کرے گا، امیر تھوڑی کرے گا، اس کے لیے تو الاؤنسز ہیں، اس کے لیے تو فلانی چیز ہے۔ اس ملک میں جب اضافہ ہونے پہ آتا ہے تو تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وفاقی وزراء کی الاؤنس کس کے بڑھ جاتے ہیں؟ فلانے کے۔ میرے عزیز میری بات پر غور فرمائیں گے، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دیا، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب نہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ جی یہ قبیلہ بڑا ہے اور ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی فلانا فلانا مسئلہ ہے، سفارش کر دی جائے، کوئی حکمت بیان کر دی جائے، کس کو ڈھونڈیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس سے پیار کرتا۔ ایک دفعہ ان کے ناک سے رینٹھ نکل رہی تھی تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا صاف کر دو، کہتے میں اٹھنے لگی تھی پر حضور نے جلدی کر کے خود صاف فرما دیا۔ اتنی محبت کی، فتح مکہ کے دن گود میں بٹھائے رکھا، اتنا پیار۔ لیکن پیار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حدود اللہ میں آ کے سفارش کرے؟ نہ، محبتیں اپنی جگہ پہ، اصول اپنی جگہ پہ، یہ دین کا میسج ہے، دین کا پیغام ہے، دین کا مزاج ہے، اس کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، محبوب کچھ مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ خدا کی حدود میں؟ منبر بچھایا، خطبہ دیا، فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ امیر چوری کرتا تھا تو سزا ہی کوئی نہیں، اور غریب کرے تو ڈھیروں سزائیں ہیں۔ فرمایا سنو یارو، اتنی بڑی مثال دے دی حضور نے،
اتنی بڑی مثال، جس شخصیت کا نام لے ہم تو ہماری آنکھیں جھک جائیں، خود بخود نگاہیں جھک جائیں۔ محبوب نے فرمایا سنو، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد کا بھی یہ معاملہ ہوتا تو فرمایا میں اس کے لیے بھی اللہ کی حد جاری کرتا۔ وہاں تک جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، وہاں تک حضور نے مثال بیان کی۔ خدا را حدود اللہ کے معاملے میں توبہ توبہ۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے نا شادی کے دن رکھنے ہیں بچے کے، سب کہتے ہیں پھپھی کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے، چلو جی یہیں سے اٹھ کے چلتے ہیں ہم ماموں جان کے گھر منا لو۔ ایک بڑا بھی برادری کا نہیں کہتا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک برادری کا بڑا بھی نہیں کہتا مووی والے سے کہنا لڑکیوں کی مووی نہ بنائے۔ 6 کیمرے، میں تو نکاح پڑھانے ڈرتے چھوڑ دیے میں نے، اس لیے کہ آپ بچی سے اجازت لینے جاتے ہیں نکاح کی تو 10 کیمرے کھڑے ہیں، اور بچیاں ہیں کہ وہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ ہمارا غیر محرم ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر جوان بچیاں ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں دے کے چھتوں پہ کھڑا کر دیا، لڑکے کے ساتھ بوڑھے لوگ آئیں گے، دولہے کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوں گے، وہاں بھی جوان لڑکے یہاں بھی جوان لڑکیاں۔ کس آگ کو کس فتنے کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا برادری کا بھی نہیں کہتا۔ سچ کہا تھا بابا صاحب نے، ویسے حج بھی وقت پہ کرنا ہے، عمرہ بھی وقت پہ کرنا ہے، لیکن شریعت کی پاسداری کا وقت آنا ہے تو پھر نہ دائیں بائیں۔ وہ کہنا میں تے ڈیرے تے سا مینوں نہیں پتا منڈے مہندی والے دن کی کر دے رہے ہیں۔ بھئی یہ بندوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں کوئی شخص اگر ناجائز سفارش کرتا ہے تو اللہ کے محبوب اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگ جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، آپ کسی بھی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلیں ذرا اور آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، برگر کی دکانوں پر، کھانے پینے کی دکانوں پر، اور کچھ بلا وجہ نکلے ہوئے ہیں میں گھومنے آیا ہوں۔ کتنے سخت لفظ ہیں حدیث پاک میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دوں اور خود میں جوانوں کو ساتھ لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں نہیں آتے۔ اتنی بھی ناراضگی ہوتی ہے، آگ لگا دوں ان گھروں کو جو عشاء کی نماز کے لیے نہیں آئے۔ لیکن یہاں پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضور کے غلام، نبی پاک سے پیار کا دعویٰ کرنے والے، رسول پاک سے چاہت کا خیال کرنے والے، وہ بلا وجہ بیٹھے۔ یہ جو بھائی تباہیاں ہمارے اوپر آتی ہیں اور یہ جو ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں اور یہ جو روز ہمیں آزمائشوں کا سامنا ہے، گھر کے اندر سے بھی ٹوٹے ہوئے، باہر سے بھی بکھرے ہوئے، تو کہیں تو ایسا ہے ہم نے اللہ رسول کو ناراض کر لیا، ہمارے حق میں حالات نہیں رہے۔ پھر آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوتے جب کوئی کسی اور دین کی طرف رغبت کرتا۔ ایک تو ہے کہ باپ کماتا کچھ نہیں، نکما ہے، نکھٹو ہے، تو ٹھیک ہے بچے پڑوسیوں سے سالن لے کے کھائیں، لیکن اگر والد اتنی محنت کرتا ہے کہ اس نے فریزر میں سارے پھل بھی رکھے ہیں، دن میں 2 وقت تازہ کھانا بھی پکتا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، اور پھر بچے کسی اور کی طرف دیکھیں تو وہ تھپڑ بھی مارتا ہے کئی دفعہ کہ یار ہر چیز گھر میں موجود ہے، تو دائیں بائیں کیوں گیا؟ میں اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ داڑھی کس طرح کی رکھنی ہے اور تم نے مونچھیں کس طرح کی رکھنی ہے، اور پگڑی خالی باندھنے کا طریقہ نہیں، فرمایا پگڑی ٹوپی پر باندھنی ہے۔ جو دین آپ کو ہر چیز دے، کل چیز دین فراہم کرے، اس کے ماننے والے جو آج ٹی وی پہ فیشن دیکھیں سویرے وہی کر لیں، وہ اپنی مرضی کا رنگ روپ دھارتے پھریں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رسول پاک نے کیا انداز دیا ہے۔ وہ تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے وہ شغف حاصل کریں۔ آپ یقین کریں میری طرح کا بندہ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی میرا مطلب ہے طریقہ ہے۔ ایک بچہ میرے سامنے ایک دفعہ آیا تو گھٹنوں کے اوپر سے نا اس نے پینٹ پہنی ہوئی تو پھٹی ہوئی تھی۔ میں دیہاتی آدمی، میں نا مطلب شرم کے ساتھ کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں۔ ایک تو میں نے کہا شاید جلدی میں پہن کے آ گیا، شاید کام والے کپڑے، گھر بڑا
وزادار ہے، مالدار ہے، تو میں نے اس کے کان میں سائڈ پہ ہو کے کہا، میں نے کہا پتر تو بالکل پرواہ ہی نہیں کر رہا. یعنی آدمی کا بٹن ٹوٹ جائے نا محفل میں تو بندے کو ٹینشن لگ جاتی، وہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. اور یہ میں نے اسے کہا پتر یہ کیا تیرا حال ہے؟ وہ کہنے لگا پیر صاحب چنگے بھولے بندے آتے سب تو مہنگی، یہ تو فیشن ہے. کیا تماشا ہے. اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. دیکھیں یہ مصور پاکستان کے جملے، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا. کتنے کچیروں کے کپڑوں کے لہجوں کے ڈیزائن بدلو گے، رنگ وہی اچھا ہے جو مدینے والے نے عطا کیا. اور درویش کہتے ہیں لوکو کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ والا رنگ چڑھاؤ جو پکا ہے. کچے پکے کبھی وہ ڈیزائن دیکھ لیا تو کبھی آپ کسی اور دین پر رغبت نہ کریں. سنیں سیاستہ کی حدیث، حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدلے، کہتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا حضور کی بارگاہ میں لے گیا تو نبی پاک کے چہرے پہ میں نے ناراضگی دیکھی. فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو؟ میں تورات سے زیادہ واضح اور روشن کتاب لے کے آیا ہوں، کتاب مبین لے کے آیا ہوں. فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ مجھے اللہ کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا. وہ میرے پیچھے چلتے، میرا قرآن پڑھتے. جب نبی یہ پیروی کرتے ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں غیروں کے طریقوں پہ چلو؟ تم کیوں مستعار لو؟ کل کھلے کپڑے کا فیشن تھا تو آج تنگ پاجامے کا فیشن ہے تو پرسوں پھر کھلے کا آ جائے گا. آپ کیا دنیا کا رنگ دیکھ کے اپنا رنگ تبدیل کریں گے؟ کبھی نہیں. رنگ جب بھی دیکھنا ہے گنبد خضرا کا ہی دیکھنا ہے، رسول پاک کا ہی رنگ دیکھنا ہے، اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہے. تو نبی پاک ناراض ہوتے، ان چیزوں سے حضور ناراض ہوتے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستو، جو لوگ روح گردانی کرے دین کے فیصلوں سے، حضور کے فیصلوں سے، جو روح گردانی کرے، جو کسی اور کو حکم بنائے، کسی اور طرف رغبت کرے، محبوب فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں حضور نے لفظ بیان کیے. فرمایا ملاوٹ کرنے والا مجھ سے نہیں ہے، اور ہوگا وہ کوئی. حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا. فرمایا عہد کر کے پابندی نہ کرنے والے کا دین ہی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جو بڑے کا اکرام نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے تو نہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں چل رہا. ہمیں اپنے اخلاقی رویوں کو، روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا ہے. ہم ہیں جو حضور کے محب کہلاتے ہیں، ہم ہیں جو عاشقان رسول کہلاتے ہیں، ہم ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جو حضور سے پیار کرنے والوں کی، یہ وہ جماعت ہے جو حضور کے نعرے لگانے والوں کی. ہمیں ہر لمحہ سوچنا ہے. آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اپنے دیہاتوں میں سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ جوان آدمی سے کسی نے کہا نا ابھی جوان ہے کہ یار خیر ہے اب نہیں چلنا میرے ساتھ سیر سپاٹے پہ، تو کہتے میں نے نہیں جانا ہوں منڈے نو میری جتی پوری آن لگ پئی. ایک بچہ ہماری گلی سے گزرا کرتا تھا تو اس نے نا موٹر سائیکل پہ بڑا غلط قسم کا ہارن لگایا تھا. میری اماں ناراض ہوتی تھی کہ کیوں بجاتا ہے. تو ایک دو چار دفعہ وہ گزرا تو وہ ہارن نہیں تھا. تو اماں جی کہنے لگی اس کو پوچھو. میں نے اسے کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا خیر ہے سارے محلہ تنگ تھا پر آپ برا بھلا بھی لوگ کہتے تھے پر آپ. تو کہنے لگا یار میرے گھر نہ بیٹی ہوئی ہے تو میری اماں مینوں آکھیا تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے، کوئی تو ذمہ داری قبول کر یار. بیٹی کا باپ بن کے ذمہ دار ہو گیا اور تو نبی پاک کا غلام بن کے ذمہ دار نہیں ہوا. تیری گفتگو غیر ذمہ دارانہ، تیرا انداز غیر ذمہ دارانہ. تو حضور کا محب کہلائے اور تو ذمہ داری قبول نہ کرے. آپ سمجھیں اس بات کو، اس پر آپ غور کریں. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ رکھیں جس سے حضور راضی ہوتے ہیں، اور چند چیزیں وہ رکھیں جس سے ناراض ہوتے ہیں. ہم نے ان کو اپنانا ہے جن سے سونا راضی ہوتا ہے، اور ان کے قریب بھی نہیں جانا جن سے حضور ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. جو محبوب کی رضا میں راضی رہے نا تو پھر اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں.
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔